بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبروں والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں ایسی عبادت میں مشقت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اختیار کرو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے، اس کی خاطرداری بس ایک دن اور رات کی ہے، مہمانی 3 دن اور راتوں کی، اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغل خور، جھوٹا گواہ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئی ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔